نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جائیں ان پر ہماری واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا حق کے لیے جب ان کے پاس آ جائے، هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ واضح جادو ہے، نعوذ باللہ. ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے آپ نے اس کو. قل، آپ فرما دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے گھڑ لیا ہے اس کو، فلا تملکون لی من اللہ شیئا، پس تم مالک نہیں میرے لیے اللہ سے کسی شے کے. وہ اعلم بما تفیضون فیہ، وہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو جن میں تم مشغول ہوتے ہو. کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے وہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں. وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ اور نہ یہ کہ تمہارے ساتھ. ان اتبع الا ما يوحى الی، میں اتباع نہیں کرتا سوائے اس کے جو میری طرف وحی کی جائے. وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر واضح طور پر ڈرانے والا. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، آپ فرما دیجئے مجھے یہ بتاؤ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو. وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور کفر کرو تم اس کے ساتھ. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر. فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ،
پس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاحقاف کا پہلا رکوع آیت نمبر 7 سے لے کر 10 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے بعد نتیجہ نکالا کہ پکار کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پکاریں کرتا ہے وہ گمراہ ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اور کوئی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے سبق میں منکرین قرآن مجید کہ جب ان کے سامنے قرآن کی واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ نعوذ باللہ بجائے اس کے کہ تسلیم کرتے قرآن کو جادو کا کلام کہنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے فرمایا کہ نعوذ باللہ میں نے قرآن کو خود تو نہیں گھڑا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر میں خود کڑتا تو پھر تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوتا۔ باقی بار بار تمہیں یہ اعتراض ہے کہ آپ ایک انسان ہو کر رسول کیسے بن گئے، تو میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، اس سے پہلے جن انبیاء کو تم مانتے ہو یا جن کا تذکرہ کرتے ہو وہ سارے بھی تو انسان تھے، اس لیے غور کرو اور ضد اور ہٹ درمی سے باز آ جاؤ۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جائیں ان پر ہماری واضح آیات، واضح نشانیاں، قرآن کی سچی آیتیں جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ، تو کافر کہتے ہیں حق کے لیے، حق سچ اللہ کی آیتیں سن کر کہتے ہیں، لما جاءہم، جب یہ اللہ کی آیتیں ان کے پاس آتی ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سورۃ المدثر میں ایک بے ایمان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا میں یہ کلام سنتا ہوں اور پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کلام کیا چیز ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ فرماتے ہیں وہ آیا، اس نے سنا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، وہ آیا، اس نے آپ سے قرآن کی آیتیں سنی، پھر غور کرنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر سوچنے لگا، غور و فکر کرنے لگا، پھر اس نے سر اٹھایا، منہ بنایا اور کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ جادو چلا آ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی بظاہر اس نے یہ کیا کہ میں بڑا سوچ رہا ہوں اور بڑا غور کر رہا ہوں، اور پھر آخر میں یہ نتیجہ نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر، وہ برباد ہو جائے کتنا برا اندازہ لگایا، پھر ذلیل ہو جائے کتنا برا سوچ کر فیصلہ کر رہا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں۔
اللہ فرماتے ہیں جب میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کو کہتے ہیں یہ جادوگر، یہ جادو کا کلام ہے، اور میرے نبی کو جادوگر کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ام یقولون افترا، وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے گھڑ لیا اس کو، قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ، ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر میں نے اس کو گھڑ لیا ہے تو تم تو میرے مالک نہیں ہو اللہ سے کسی شے کے، یعنی اگر میں نے اپنی طرف سے یہ گھڑا ہے، پھر جب اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا تم تو مجھے نہیں بچا سکتے ہو، کیونکہ ہوا اعلم بما تفیضون فی، ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے، وہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جن میں تم مشغول ہو، جن کاموں میں تم لگے ہوئے ہو، کس طرح اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، کس طرح سچے نبی کی دعوت کی منکر بنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ خوب جانتا ہے جن کاموں میں تم مصروف ہو۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، تم کہتے ہو میں اپنی طرف سے گھڑ کے لاتا ہوں، رب کہتا ہے تو میرا سچا نبی ہے، اب تمہاری بات مانوں یا اللہ کی بات مانوں؟ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، رب تو کہتا ہے نا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، رب کہتا ہے مجھے اس قرآن کی قسم ہے محمد میرا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم انکار کرتے ہو، رب تو قسمیں کھا کر میری صداقت کی رسالت کی گواہیاں دے رہا ہے، تو فرمایا کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، کافی ہے اللہ گواہی دینے والا میرے اور تمہارے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اب بھی توبہ کر لو، اس کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، ضد کو چھوڑ دو، انکار کرنے سے باز آ جاؤ، رب کے دربار پہ آ کے توبہ کر لو، وہ الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ یہ بھی فرما دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں، پہلی دفعہ میں انسان بن کے تو نہیں آیا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے رسول ہی انسان تھے، میں کوئی نیا انسان تو نہیں آیا کہ پہلے سارے فرشتے آتے ہوں اور میں پہلا انسان آ گیا ہوں، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سارے اللہ کے نبی تھے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں جو پہلی دفعہ دنیا میں انسان بن کر آیا ہوں جس سے تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اور پھر تم یہ پوچھتے ہو عذاب کب آئے گا، عذاب میں نے نہیں لانا، عذاب لانے والا کون ہے؟ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ کیا کیا جائے گا میرے ساتھ، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ، فیصلہ رب نے کرنا ہے، وہ جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا، میں نہیں جانتا کہ کیا فیصلے ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، میں تو اللہ کے حکم اور وحی کے پیچھے چلتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ قل، یہ بھی فرما دیجئے، ارائیتم، مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، ان کان من عند اللہ، سوچو ایک منٹ کے لیے، جس کو تم جادو کا کلام کہہ کے رد کر رہے ہو غور تو کرو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے،
2 منٹ کے لیے ضد کو چھوڑو نا، غور تو کرو، سوچنا تو چاہیے نا کہ جس چیز کا میں انکار کر رہا ہوں کیا پتہ یہ صحیح ہو، ذرا غور تو کر لو۔ ان کان من عند اللہ، ضد کو چھوڑ کر ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم کفر کر رہے ہو اس کے ساتھ، تو پھر کیا بنے گا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل سے اس کی مثل پر۔ یہ گواہی دینے والا کون ہے؟ بنی اسرائیل میں سے کون ہے؟ فرمایا کہ 2 قول ہیں مشہور۔ ایک مشہور قول تو یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جیسے کعب بن اشرف ایک بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ بدبخت تو اسی بدبختی پر ہی قائم رہا اور آخر دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ڈٹا رہا، بالآخر جہنم پہنچا۔ دوسرے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے اتنے بڑے عالم ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہ تھوڑی دلیل ہے کہ وہ پہلی کتابوں کے عالم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتابوں میں پہلی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پڑھی ہیں اور وہ پڑھ کر میں ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ فرماتے تم انکار کر رہے ہو، وہ پہلی کتابوں بنی اسرائیل کا عالم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے، تو یہ گواہی تھوڑی ہے تمہارے لیے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ صورت مکی ہے، عبداللہ بن سلام تو مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے نا، تو یہ صورت مکی ہے، اس لیے یہاں سے مراد نجاشی ہیں جو شاہ حبشہ تھے، وہ بھی تو بنی اسرائیل میں سے تھے، اگرچہ یہود میں سے نہیں نصارہ میں سے تھے، لیکن نصارہ بھی بنی اسرائیل ہے۔ تو نجاشی شاہ حبشہ جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس گئے، حبشہ میں گئے، اور مشرکین مکہ پیچھے گئے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو وہاں سے واپس لے آئیں۔ انہوں نے جا کر کہا کہ یہ کچھ بد مذہب لوگ ہیں جنہوں نے مذہب تبدیل کر لیا، اور یہ اور وہ اور فلاں اور فلاں، عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں۔ خوب اس کے کان بھرے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے پوچھوں گا، ان کی بات سنوں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ پھر اگلے دن جب مسلمان وہاں گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کر سورہ مریم کی تلاوت کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایسی قرآن کی تلاوت کی نا کہ نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سن کر، وہ رو پڑا، اور اس نے کہا تنکا اٹھا کر کے کہا ایک تنکے کی برابر بھی بات ادھر ادھر نہیں ہے، جو قرآن نے بات کی ہے سچ کہی ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ چنانچہ نجاشی ایمان لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ضد کے بھرے ہوئے مکے کے کافر ہو، تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے ہو، تو ظالموں تم میری آیات کو جادوگروں کی کلام کہتے ہو۔ وہ دیکھو حبشے کا بادشاہ ایمان لے آیا ہے، وہ مان چکا ہے، ضد نہیں تھی، اس نے قرآن سنا تو مان گیا، تم ضد کے بھرے ہو، ابھی تک ضد پر ڈٹے ہوئی ہو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، بالکل اسی طرح جیسے میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک شخص نے بھی گواہی دے دی ہے۔ فَآمَنَ، چنانچہ وہ ایمان لے آیا ہے۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم تکبر پر ڈٹے ہوئی ہو، وہ ایمان لایا تم ضد پر ڈٹے ہوئی ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ضد کو چھوڑیے اور اللہ کی آیات میں غور کیجیے۔ اللہ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا